بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا کون سا شہر جہاں آج بھی کنواری لڑکی کا شادی سے پہلے کنوارا پن چیک کیا جاتا ہے؟ پر کیسے؟ شرمناک کام جان کر آپ تڑپ جائیں گے۔ میری بڑی بہن کی شادی کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اکثر کھوئی نظر آتی اور اس کی ایسی حالت اس وقت ہوتی تھی جب ہمارے گھر سردارنی ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے تنہائی میں ان سے کیا بات کہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد ہی باجی کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا، باجی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، لیکن وہ کوئی جواب ہی نہ دیتی۔ پہلے مجھے لگا شاید اپنی رخصتی کا سوچ کر فکر مند ہو، لیکن ایک رات میں نے جب اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو مجھے لگا کہ بات کچھ اور ہے۔ کیا سردارنی نے باجی سے کچھ کہا ہے؟ ویسے بھی سردارنی کی مسکراہٹ مجھے بہت پراسرار معلوم ہوتی تھی، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی باجی نے کچھ نہیں بتایا۔ باجی نے ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ علاقے کی عورتیں گانا گانے رقص کرنے ہمارے گھر آتی، لیکن باجی کا تو ان سب چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا تھا، جبکہ باجی تو وہ تھی جو دوسروں کی شادی پر بھی خوب ہنگامہ کرتی تھی۔ باجی کی حالت دیکھ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور اماں سے کئی دفعہ میں نے باجی کے بارے میں بات کی، لیکن اماں مجھے جھڑک کر کہتی کہ بڑوں کے معاملے میں نہ پڑا کرو، شادی بیاہ کے معاملات سے دور رہو، تم ابھی بچی ہو، جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں خود ہر بات کا پتہ چل جائے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ایک رات ہمارے گھر میں آئیں اور باجی سے کہنے لگیں، برقع پہن کر تیار ہو جا، آج ہمیں جانا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ رات کے 10 بج رہے تھے اور ہمارے علاقے میں عورتیں مغرب کے بعد باہر نہیں نکلتی تھیں، تو پھر اماں کہاں جانے کی بات کر رہی تھی؟ اگر بڑے سردار کو پتہ چلتا تو بہت کڑی سزا دی جاتی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں سے پوچھتی کہ وہ باجی کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں، باجی زاروں قطار رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی، میں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں نے باجی کو پیار سے پچکارا اور کہنے لگی، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، ہر لڑکی جاتی ہے، تو کون سا انوکھی ہے، چل جلدی سے باہر آ جا۔ اماں باجی کو برقع پکڑا کر نکل گئی تو میں نے حیرت سے باجی سے پوچھا کہ اماں آپ کے ساتھ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ باجی میرے گلے لگ گئیں اور سسک سسک کر رونے لگی، اور باجی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر بعد بھی باجی چپ نہ ہوئی اور کمرے سے باہر نہ نکلی تو اماں دوبارہ اندر آئی اور غصے میں کہنے لگی، رانی تو نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، چل جلدی۔ اماں باجی کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور میں پریشانی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے گھر سے اماں اور باجی رات کے وقت کہیں نکلے ہوں، اور نہ ہی ہمارے علاقے میں اس بات کی اجازت تھی۔ یہاں بہت زیادہ عورتوں پر سختی ہوا کرتی تھی اور ہمیں تو اسکول پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا، لیکن اماں اور باجی لوٹ کر نہ آئی، اور پھر فجر کی اذانوں پر باجی اور اماں گھر لوٹیں تو میری جان میں جان آئی، لیکن ساتھ ہی باجی کی حالت نے میرے ہوش اڑا دیے۔ باجی کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا اور ان کی چال میں بھی واضح لنگڑاہٹ نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا برقع اتارا ان کے کپڑے مجھے جگہ جگہ سے خون آلود نظر آئے۔ میں نے گھبرا کر باجی سے پوچھا، یہ کیا ہے، آپ کہاں گئی تھیں؟ لیکن باجی کی جگہ اماں نے میرے سوال کا جواب دیا اور کہنے لگی، کنواری لڑکیاں ایسے سوال نہیں کرتی، جب تیری باری آئے گی تو تجھے خود پتہ چل جائے گا، اور خبردار تو نے کوئی بھی بات اپنی کسی سہیلی کو بتائی تو۔ اماں مجھے دھمکی دے کر کمرے سے نکل گئی اور میری نظر باجی کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قیامت سے گزر کر گھر لوٹی ہوں۔ میں نے اشارے سے ان سے جاننا چاہا کہ کیا بات ہے، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بہن ہرگز بھی نہیں سو رہی ہے، اس کا وجود سسکیاں بھر رہا تھا، اور میں اس بات کو محسوس کر سکتی تھی۔ اماں باجی کو لے کر کہاں گئی تھیں اور باجی کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے میری نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے، اور ان 2 دنوں میں نے اپنی باجی کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا اور ان کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔
وہ باجی جو پہلے شادی کو لے کر بہت خوش تھی، اب اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور میرے اور باجی کے درمیان 2 سال کا ہی فرق تھا۔ وہ ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی، لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا جب باجی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ باجی کسی بہت بڑی بات کو چھپا رہی ہے۔ اور پھر باجی رخصت ہو کر ہمارے گھر سے جانے لگی۔ آخری بار وہ روتے ہوئے میرے گلے لگی اور کہنے لگی، افشاں تم شادی سے پہلے کسی رسم کی بھینٹ نہ چڑھنا۔ اور باجی کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہمارے علاقے میں لڑکی کی شادی ہونے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سوائے دکھ سکھ کے اور کبھی پلٹ کر اپنے میکے نہیں آتی تھی۔ باجی بھی دوسرے علاقے رخصت ہو کر گئی تھی۔ ان کی شادی میرے تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے کسی خوشی یا غمی کا انتظار کرنا ہوگا۔ باجی کے جانے کے بعد جب میں تنہا ہوئی تو مجھے باجی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آتا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہیں اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اماں انہیں کہاں لے گئی تھی یہ بات راز ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کئی دفعہ باتوں باتوں میں اماں سے جاننا چاہا تھا، لیکن اماں بہت آسانی سے بات پلٹ دیا کرتی۔ باجی کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی میری سہیلی کی شادی کا وقت آیا تو وہ بھی پہل تو بہت خوش تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آنے لگے میں نے اس کے چہرے کو بھی پیلا پڑتا دیکھا۔ میں اکثر اپنی سہیلی کے پاس جاتی اور اس سے پوچھتی، فرزانہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی تو تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ وہ میری بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بس خاموشی سے مجھے تکتی اور کبھی کبھی تو رونے لگ جاتی۔ اور پھر جب اس کی شادی والے دن میں اس کے گھر گئی تو مجھے اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا معلوم ہوا۔ نہ چہرے پہ کوئی خوشی تھی، نہ ہی کوئی رنگ، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ختم ہو چکی ہو۔ میں نے اسے ہلایا اور پوچھا، فرزانہ کیا بات ہے؟ تو شادی سے خوش نہیں؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور بالکل ایسے ہی روئی جیسے باجی روئی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے آج تک کبھی فرزانہ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا؟ جب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو میں نے اس کی اماں سے پوچھا، چاچی کیا بات ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ میری بات کی پہ اس کی اماں ہنس کے کہنے کی، سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں رخصتی کے دن، انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگتی ہے۔ میں نے فرزانہ کو تسلی دی، لیکن اس نے مجھے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی، افشاں تو شادی نہ کرنا، ہمارے علاقے میں شادی کرنا بھی گناہ ہے، تو یہ گناہ نہ کرنا۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ شادی ایک سنت عمل ہے اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن کرنی ہوتی ہے، پھر وہ مجھے ایسی بات کیوں کہہ رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں شادی کرنا گناہ ہے؟ میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی اور پھر میری پکی سہیلی بھی آنسو بہاتی رخصت ہو کر چلی گئی۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ شادی سے پہلے ہمارے علاقے میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ باجی کی شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا اور وہ ایک دفعہ بھی لوٹ کر ہمارے گھر نہ آئی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد ستاتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے لیے باجی کے علاقے سے ایک رشتہ آیا اور ابا کو لڑکا پسند آ گیا۔ کہنے لگے کہ تمہارے تایا نے بھی بہت تعریف کی ہے، بس اپنی افشاں کی شادی یہی ہوگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور میں خوش ہونے کے بجائے باجی اور فرزانہ کو یاد کرنے لگی۔ میں ابھی تک ان دونوں کا رونا نہیں بھولی تھی۔ اب میری بھی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی پردے داری تھی اور بہت جلد وہ بات مجھ پر بھی کھلنے والی تھی۔ اماں نے اکیلی ہی ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ پاس پڑوس کی عورتیں ملنے آتی تو مجھے چھیڑتیں اور پھر بہت عجیب سوال پوچھتیں، افشاں بتا تو پاک دامن تو ہے نا، ماں باپ کی ناک تو نہیں کٹوائے گی؟ ان کی یہ باتیں مجھے بہت عجیب لگتی۔ ہر کسی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر یہ کیسا سوال تھا؟ اور پھر میری شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہمارے علاقے کی سردارنی ہمارے گھر آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، اس سے پہلے بھی جب وہ باجی کی شادی کے وقت ہمارے گھر آئی تھی تب سے باجی نے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ اب میری شادی کے وقت ان کا پھر ہمارے گھر آنا مجھے کھٹک رہا تھا، ورنہ سردارنی تو کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، وہ علاقے کی بڑی تھی اور اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ اماں نے مجھے اس کے پاس بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے ادب سے ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ سردارنی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی ہر علاقے کے بہت سے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ہم لوگوں میں بھی یہ رواج ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے چیک کروایا جاتا ہے کہ کہیں اس کے کردار میں کوئی جھول تو نہیں۔
اب تیری شادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تجھے بھی ایسے ہی عمل سے گزرنا ہوگا۔ سردارنی کی بات پر میں نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی لوگ تو تھے جنہوں نے ہم پر حد سے زیادہ سختیاں عائد کر رکھی تھیں، تو پھر ہمارے کرداروں میں جھول کیسے آ سکتا تھا؟ نہ ہی ہمیں اسکول جانے کی اجازت تھی، نہ ہی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی، تو پھر کردار کی خرابی ممکن ہی نہیں تھی۔ پھر وہ کیسے عمل کی بات کر رہی تھی؟ لیکن میں چاہ کر بھی سردارنی سے یہ بات نہ کہہ سکی۔ سارے علاقے پر اس کا ادب اور احترام واجب تھا۔ میں بس سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور سردارنی کہنے لگی، بیٹی تمہاری ماں ایک رات کے لیے تمہیں ہماری حویلی لے کر آئے گی، وہیں ایک مخصوص طریقے کے تحت یہ پتہ چل جائے گا کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ناپاک لڑکی کو رخصت کر دیں اور دوسرے علاقے میں بھی ہماری بدنامی ہو۔ ہم سب ایک ہی ذات سے ہیں اور کوئی بھی بات یہاں چھپتی نہیں ہے۔ اگر تم نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ تمہارے شوہر کو پتہ چل جائے گا اور پھر کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دونوں علاقوں کے درمیان خانہ جنگی کا منظر بن جائے گا، اس لیے ہم پہلے ہی اپنی لڑکیوں کا کنوارا پن خود چیک کرتے ہیں۔ سردارنی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات تھی؟ شادی سے پہلے کون کنوارے پن کا چیک اپ کرواتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے علاقے جیسی جگہ پر؟ سردارنی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی اور پھر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی کہ کیا میری بہن اور فرزانہ اسی چیک اپ کی وجہ سے رو رہی تھی؟ میں نے بہت خوفزدہ ہو کر پوچھا کہ یہ چیک اپ کس طرح ہوگا؟ میری بات سن کر سردارنی ہنسی اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مجھے اچانک ہی باجی کا خون آلود لباس اور چال کی لڑگڑاہٹ یاد آ گئی تھی۔ یقیناً یہ ایک خطرناک عمل تھا، جبھی تو باجی کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور فرزانہ کے چہرے کی رنگت بھی مجھے یاد تھی۔ اپنی رخصتی کے وقت باجی نے جو بات مجھ سے کہی تھی اس کا مطلب مجھے آج سمجھ آ گیا تھا۔ شاید باجی اسی رسم کی بات کر رہی تھی۔ سردارنی مجھے اپنی حویلی آنے کا حکم سنا کر چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسی کسی رسم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں پاک دامن ہوں اور یہ بات میرے ماں باپ دونوں ہی جانتے ہیں، تو پھر اس رسم کا کیا مطلب؟ اماں نے غصے میں مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا تو جانتی نہیں کہ ہم سردار کے حکم کے غلام ہیں اور یہ رسم سردار کی بنائی ہوئی ہے؟ سردارنی خود تیرا چیک اپ کروائے گی اور یہ یہاں کا رواج ہے۔ تیری بہن نے بھی بہت زیادہ ڈرامہ کھڑا کیا تھا، اب تو کچھ نہ کرنا۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، کیا تو بھول گئی کہ باجی کس حال میں واپس لوٹی تھی؟ کیا تجھے اس کے کپڑے یاد نہیں؟ اس کی چال یاد نہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، ہاں بالکل مجھے یاد ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہی کنوارے پن کی نشانی ہے۔ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گھر لوٹ کر آتی اور پھر اس کی رخصتی بھی نہ ہوتی۔ تو نے باجی نجمہ کو دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک واپس لوٹی تھی اور اسی لیے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا کہ وہ کنواری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ باجی نجمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سارا علاقہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ لیکن باجی نجمہ تو بہت ہی نیک اور نمازی پرہیزگار تھی، وہ کیسے بد کردار ہو سکتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہم بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، اور شاید اسی وجہ سے ایسی رسمیں رائج تھیں جن کے بارے میں آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ باجی نجمہ بھی ایسی ہی رسم کا شکار ہو کر ساری زندگی تنہا گزارنے پہ مجبور تھی۔ میں نے ڈر کے مارے انکار میں سر ہلایا اور اماں سے کہہ دیا کہ میں باجی نجمہ نہیں بننا چاہتی۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، تو بدذات عورت وہ ہے، اسی لیے بات کردار ثابت نہیں ہوئی، تو کیوں ڈرتی ہے؟ میں تو خود تیرے کردار کی گواہ ہوں، لیکن پھر بھی میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رانی باجی کی تکلیف مجھے آج سمجھ آ رہی تھی۔ میں کیسے کسی ایسے انسان سے شادی کر سکتی تھی جیسے شادی سے پہلے میرے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، جیسے میرے کردار پہ شادی سے پہلے بھروسہ نہیں تھا؟ وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتا اور پھر یہ چیک اپ کس طرح ہونا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا سچ میں باجی نجمہ جیسی نیک عورت بد کردار تھی؟ مجھے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا اور میں ہر وقت رونے لگی تھی۔ مجھے خود کو کمرے میں نے بند کر لیا اور کبھی کھانا نہ کھاتی۔ باجی کے ساتھ تو تسلی دینے کو میں موجود تھی، لیکن میری باری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں تنہا رہ گئی تھی اور اماں تو اتنی سنگ دل ہو گئی تھی کہ اسے میرے رونے دھونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔
وہ بس یہی کہتی کہ یہاں رواج ہے اور تجھے بھی اس رسم کو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرے چہرے کا رنگ پیلا ہی پڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا اور میری بہن بھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ وہ بارات کے ساتھ شادی کے وقت ہی آئے گی اور میں اس بات پر بہت افسردہ تھی۔ میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی سے ٹھیک 2 رات پہلے اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، چل افشاں تیری باری آ گئی ہے، برقع پہن کر تیار ہو، ہمیں بڑی حویلی جانا ہے، سردارنی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن اماں تو اپنی بات کی پکی تھی۔ کہنے لگی اگر تو اپنے پیروں پر چل کر نہیں جائے گی تو تیرے باپ سے کہوں گی تجھے اٹھا کر حویلی پھینک آئے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں برقع پہن کے اماں کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی اور مجھے اپنا بالکل بے معنی محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں عورت ذات کو پہلے بھی کوئی عزت حاصل نہیں تھی، لیکن اس چیک اپ کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں مٹی میں مل جاؤں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پاک دامن نہیں تھی، لیکن یہ چیک اپ کروانا ہی میری ذات پہ گراں گزر رہا تھا۔ ہمارے علاقوں میں صرف مرد کو عزت حاصل ہوتی ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جیسے تیسے میں اماں کے ساتھ لڑکھڑاتی قدم اٹھاتی حویلی پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر بڑی سردارنی مسکرائی اور اماں سے کہنے لگی، تم بیٹھک میں بیٹھو، میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اماں سر ہلا کر فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی اور بڑی مالکن مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ حویلی کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ یہ بہت بڑا عالی شان کمرہ تھا، یہاں ایسی سہولتیں تھیں جیسے ہمارے پورے علاقے میں نہ ہو۔ انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ یہاں تمہارے کنوارے پن کا چیک اپ ہوگا، لیکن تم جتنا زیادہ شور مچاؤ گی تمہیں اتنی ہی تکلیف ہوگی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا۔ اور یہ چیک اپ کس طرح ہوتا ہے باہر جا کر کسی اور کو اس بارے میں نہیں بتانا، کیونکہ اس طرح تمہاری ہی عزت خراب ہوگی۔ کنوارے پن کے چیک اپ کے لیے کچھ ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جو دوسروں کو بتایا نہیں جا سکتا۔ سردارنی کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی اور پھر اس نے مجھے ایک لباس دیا اور کہنے لگی جاؤ اسے تبدیل کرو۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی، اس لیے وہ عجیب سا لباس پہن کر میں کمرے میں آ گئی اور اس کے بعد چیک اپ کے نام پر جو کچھ سردارنی نے میرے ساتھ کیا، میری چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ لیکن سرداری نے ٹھیک کہا تھا، میں جتنا چیخوں گی مجھے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے اپنی چیخوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس اذیت کو میں نے بالکل خاموشی سے برداشت کیا تھا جس نے میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک ترین رات تھی اور ایک ایک لمحہ میں نے کانٹوں پر گزارا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے صبح کا سورج نکلے گا ہی نہیں۔ میں رات کی کسی پہر درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں اور میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ سردارنی نے میرا لباس مجھے پکڑایا اور کہنے لگی مبارک ہو، تم پاک دامن ثابت ہوئی ہو، کپڑے تبدیل کر لو اور خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ جاؤ، 2 دن بعد تمہاری دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ میرے لیے چلنا بھی دشوار تھا، میں لنگڑاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی تھی۔ میرا حال میری بہن جیسا ہی تھا۔ سردارنی نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ کچھ رقم ہے جو سردار نے شادی کے تحفے کے طور پر دی ہے، تمہاری بیٹی پاک دامن ہے، جاؤ دھوم دھام سے اسے رخصت کرو۔ یہ سنتے ہی میری ماں کے چہرے پہ خوشی آ گئی، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور گھر لے آئی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے اور میری ماں نے مجھ پر توجہ بھی نہیں دی تھی، وہ اپنی کمرے میں چلی گئی اور مجھے آرام کا کہہ کر چلی گئی۔ لیکن اب آرام میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ایسی اذیت میں نے اپنی جان پر جھیلی تھی کہ شاید ساری زندگی میں آنکھیں نہیں بند کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے آدھا دن گزرا، میں نے اماں سے کہا کہ میں پیچھے گلی والی خالہ کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میری دوست ریشما رہتی تھی، اسی لیے اماں نے انکار نہ کیا۔ کہنے لگی چلی جا، لیکن پھر شام سے کہیں باہر نہ نکلنا، پتہ ہے نا تیری شادی کا دن آ گیا ہے۔ میں نے اپنا ٹوپی والا برقع سر پہ رکھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی، لیکن میری منزل ریشما کا گھر نہیں تھی، بلکہ میں تو باجی نجمہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے قدم اس طرف کیوں اٹھ رہے ہیں جہاں سارا گاؤں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پر تھی، میں ان کے پاس جا بیٹھی، خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے
उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कुछ फट कर मुझ पर फूंका तो ऐसा लगा मेरी रूह में सुकून उतर गया। मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मैं रात कुंवारेपन का चेकअप करवा कर आई हूँ कि सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं चाह कर भी इस इलाके की लड़कियों को बचा नहीं पाती, मैं क्या करूँ? कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं जानती हूँ कि रात तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और वहाँ से भाग निकली। इसलिए आज तक बदकिरदार होने का दाग अपने दामन पे सह रही हूँ। मुझे मालूम है सरदारनी ने कुंवारेपन के चेकअप के नाम पर तुम्हें अपने पागल बेटे के हवाले किया होगा और उसने तुम्हारे साथ अपनी हवस पूरी की होगी। वो औरत इतनी ही जालिम है, अपने पागल बेटे की तस्कीन के लिए गांव की मासूम लड़कियों को निशाना बनाती है और यहाँ की जाहिल औरतें और मर्द इस बात को समझ ही नहीं पाते। कोई नहीं जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, मैं भी नहीं उठा सकी। बाजी नजमा ने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दी और कहने लगी, बस बेटी खामोशी से रुखसत हो जाए, इसी में आफियत है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके आगे रोकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं घर लौट आई थी। मैंने एक नज़र अपनी भोली भाली माँ को देखा था, जो सरदार और सरदारनी जैसे मक्कार लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन रही थी। वही नहीं बल्कि इलाके के सारे ही लोग उनके इशारों पर अंधे होकर नाच रहे थे और किसी को भी हकीकत दिखाई नहीं दे रही थी। 2 दिन बाद मेरी बारात आई और मैं भी खामोशी से रुखसत होकर दूसरे इलाके पहुंच गई। आज मैं हामला हूँ और दिन रात यही दुआ करती हूँ कि खुदारा मेरी गोद में बेटी ना देना, क्योंकि हमारे इलाकों में बेटियों को ना ही कोई हैसियत हासिल है, ना ही इज्जत, ना ही तालीम हासिल करने दी जाती है और ना ही इंसान समझा जाता है। आप लोग हमारे हक में दुआ करें, क्योंकि हमारे लिए आवाज़ उठाना तो शायद इस पूरे मुल्क में किसी के बस में नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।